عقائد کو کفریہ اور شرکیہ قرار دیا. ان کے عقائد کو کفریہ اور شرکیہ قرار دیا اور دنیا کے سخت ترین جو کلمات ہیں ان کے متعلق کہے. اس وقت ہمارے اکابرین کوہاٹی صاحب کو منع کرتے تھے، کوہاٹی صاحب آپ ایسے جملے نہ کہیں، آپ ان سے علمی اختلاف کریں. کبھی آپ فرعون کہتے ہیں، کبھی شداد کہتے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن کوہاٹی صاحب کو اس وقت یہ زوم تھا کہ اہل حدیثوں میں میرا بڑا توتی بولے گا اور میں مشہور ہو جاؤں گا اور مجھے بڑے پیسے ملیں گے. تو جب ان کو نہ پیسے ملے، نہ ان کو ان کی مطلوبہ چیزیں ملی، تو ان کی دلچسپی یہاں پر ختم ہو گئی. پنڈی میں تھے، پنڈی کے جماعت نے ان کی بھرپور خدمت بھی کی، اعانت بھی کی. یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جی مسجد میرے نام لگا دی جائے. بھائی جس کے نام ایک اینٹ بھی نہ ہو وہ ایک بہت بڑی مسجد اپنے نام لگانے کا مطالبہ کرے، 50 لاکھ روپے مانگے اور پھر رشتہ کا مطالبہ کرے کہ جی میری شادی بھی کرواؤ، اور پھر وہ یہ کہے کہ میری جی 10,000 روپے تنخواہ بھی مقرر کرو. یہ مطالبات تھے ان کی، اور یہی مطالبات ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہے. یہ آپ سی ڈی حاصل کر سکتے ہیں، امجد کیسٹ ہاؤس سے حاصل کر سکتے ہیں، یزدانی کیسٹ ہاؤس سے حاصل کر سکتے ہیں، کہ جس میں انہوں نے ندیم صاحب جو طالب الرحمن شاہ صاحب کے شاگرد ہیں اور احباب میں سے ہیں، ان کو یہ کہا کہ آپ مجھے 50 لاکھ روپے دیں، 10,000 روپے ماہوار دیں، گاڑی دیں، تو رشتہ میرا کروائیں، پھر میں دیوبندی نہیں ہوتا. آپ نے یہ چیزیں مجھے نہیں دی تو گویا کہ آپ ہی مجھے دیوبندی کروا رہے ہیں. گجرانوالہ میں ان کا پروگرام ہوا ہے. اس پروگرام میں انہوں نے خود کہا ہے کہ میں اہل حدیث کب ہوا تھا، میں تو صرف دیکھنے کے لیے گیا. اب یہ گجرانوالہ کا جو ان کا بیان ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوا ہی نہیں تھا، میں تو ویسے ہی تقیاتن آیا تھا اور تحقیق کرنے آیا تھا. یہ ان کی باتیں ہیں، یہ ان کے مطالبات ہیں. اب میری حیاتی بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ان کو 50 لاکھ بھی دیں، ان کا رشتہ بھی کروائیں اور ان کو گاڑی بھی دیں، ان کو اچھی معقول تنخواہ بھی دیں، تو وہ ہو سکتا ہے کچھ دیر حیاتی رہے. کیونکہ جب وہ مماتی تھے تو آپ ان کے نزدیک کافر مشرک تھے، جب وہ اہل حدیث ہوئے تو آپ کافر مشرک تھے. تو آج کفر اور شرک کا طوق جو ہے انہوں نے ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. تو اگر مرزائیوں کو، قادیانیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا مطمع مال ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو آفر کرے اور ان کی آفر پہ یہ لبیک کہتے ہوئے ان کی دعوت قبول کر لیں اور مرزائی ہونے کا اعلان کریں. لہٰذا وہ ان کو مال بھی دیتے رہیں اور ان کے مطالبات بھی پورے کرتے رہیں تو یہ حیاتی دیوبندی رہیں گے. وگرنہ جب آپ نے ان کے مطالبات پورے نہ کیے تو یہ جو اتحاد اہل بدعت ہے ان کے لیے پھر بڑی خفگی ہوگی اور بڑا شرمندگی کا وہ دن ہوگا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث جو ہے نا، اہل الحدیث یہ ایک منہج ہے، یہ شخصیات کے کندھوں پر سوار مذہب نہیں کہ وہ شخصیات کفر و شرک کی گھاٹی میں لے جائیں، کنویں میں لے جائیں، کھائی میں لے جائیں. تو وہاں یہ منہج ہے. ہمارے جرنیل محمد رسول اللہ ہیں، ان کے سپاہی ہیں. ان میں ہم علماء کی حیات اور بقا اور ان کے نام کو زندہ نہیں رکھتے، نہ ان کا دین قائم رکھتے ہیں، بلکہ ہم دین محمدی، اپنے جرنیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، نام کو زندہ رکھتے ہیں. ہمارے نام مٹ جائیں، تاریخیں چلتی ہیں، تاریخوں کو چلانے والے مٹ جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ قربانیاں جو ہیں وہ نتائج لاتی ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے لوگ اہل حدیث دیوبندیوں سے ہو رہے ہیں. بڑے بڑے تمہارے اکابرین ادھر آئے ہیں. تو اگر کوہاٹی صاحب جو بقول ان کے کہ میں اہل حدیث ہوا ہی نہیں تھا، تو کوئی سیر کرنے والا، کوئی بھٹکا ہوا، کوئی مال کا طالب اگر ادھر آ جائے تو ہمارے پاس اس کے لیے کچھ نہیں. آپ مبارک، وہ آپ کے لیے مبارک، حیاتی مماتی ہیں آپ،
جو مرضی ایک دوسرے کو کہتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے کوہاٹی صاحب کو بھی اور آپ بھائیوں کو بھی, آپ کو بھی اہل حدیث ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسلک اہل سنت والجماعت جو سلف صالحین اہل حدیث ہی اہل سنت ہے, اہل حدیث ہی اہل سنت والجماعت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلف صالحین کے نہج پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوال ایک آیا ہے, ماسٹر امین اکاڑوی نے کہا ہے کہ اہل حدیث اپنی جو نماز ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت کریں. اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی نماز قرآن حدیث سے ہی ثابت ہے, قرآن حدیث سے ہی ہم لیتے ہیں. لیکن حنفیوں کی, بالخصوص دیوبندیوں کی جو حنفی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں, ان کی نماز نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے, اور نہ ہی ان کی نماز ابو حنیفہ سے ثابت ہے. اگر کوئی حنفی شروع سے لے کر آخر سلام تک امام ابو حنیفہ سے اپنی جو نماز ہے سلام تک وہ ثابت کر دے تو ہم اس کے ثبوت پر اس کو 1,00,000 روپے انعام انشاءاللہ ادا کریں گے. اور اگر یہ اس زوم میں ہے کہ اہل حدیث کی نماز قرآن حدیث سے ثابت نہیں, تو انشاءاللہ ہم نماز کے شروع سے لے کر اختتام تک اپنی نماز کو قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت کریں گے. یہ ہمیں دعویٰ لکھ کر بھیج دیں, ہم انشاءاللہ تیار بیٹھے ہیں, ان کے دعوے کو ہم قبول کریں گے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر آن ہر وقت ان کے جو تلبیسی اور دجالی قسم کے بیانات ہیں, شور و غوغا ہیں, ان کی تردید کے لیے ہمہ وقت ہم تیار ہیں. کسی بھی موضوع پر یہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر سکتے ہیں. یہ ایک اور سوال ہے کہ یہاں پہ مولوی اسماعیل وزیر آبادی یہ کہہ کر گیا ہے کہ لاہور میں ان کو شکست ہوئی ہے مناظرہ میں. یہ کہہ سکتے ہیں, اور شروع سے ان کا یہ وتیرہ ہے کہ الحمدللہ اہل حق جو ہیں ان کو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے مسلک اور ان کی دعوت کی صداقت کی وجہ سے ہر موقع پر ہر جگہ پر فتح نصیب ہوئی ہے. ان کے استاد صاحب مفتی انور اکاڑوی صاحب کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا ہے. اس مناظرہ میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کو بڑی عظیم الشان فتح اللہ نے دی ہے. اسی طرح ماسٹر امین اکاڑوی نے جو تجلیات صفدر اور رسائل میں مختلف قسم کی تلبیسی تحریرات گھڑی ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے میرے مالک نے مجھے اس کے رد میں اسپیشلائزیشن کرنے کی توفیق عطا کی ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہ جو پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ وہاں شکست ہوئی ہے یہاں شکست ہوئی ہے, تو جو لوگ اہل حدیث ہوتے ہیں, کسی کا اہل حدیث ہونا یہ اہل حدیث کی فتح کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو لاہور کے مناظرہ میں جب میں اپنی ٹرن لگا رہا تھا تو احسان اللہ صاحب جو سعودی لیو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں, انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں میں اہل حدیث ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور دیوبندی جھوٹے ہیں. وہ الحمدللہ اتنی بڑی صداقت کا ثبوت اور نشان زندہ اور صحیح و سالم موجود ہے, اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے, اور ہم انشاءاللہ الرحمن وہ ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ لوگوں میں نشر کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ شکست کا کھوکھلا دعویٰ کرنے والے کون ہیں اور اللہ نے کن کو حقیقی فتح عطا فرمائی. یہ سوال کیا گیا ہے کہ علامہ وحید الزمان اس نے صحابہ کے متعلق جو ہیں اپنی کتاب لغات حدیث میں سخت کلمات کہے ہیں. میرے بھائیوں, علامہ وحید الزمان یہ غیر مسلمہ شخصیت ہے جس کو اہل حدیث اپنے اکابرین میں سے تسلیم نہیں کرتے. اگر کوئی بھائی سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. لغات حدیث میں اس میں خود لکھ رکھا ہے کہ جب سے میں نے کتاب ہدیۃ المادی تالیف کی ہے, اہل حدیث جو ہیں وہ مجھ سے ناراض ہیں. مولوی فقیر اللہ پنجابی صاحب, ثناء اللہ امرتسری, مولانا محمد حسین بٹالوی, دیگر ہمارے اکابرین کے اس نے نام لکھے ہیں. اور بر صغیر میں علماء اہل حدیث کی خدمات محدث ارشاد اللہ قصری
ان کی کتاب میں